جماعت نائجیریا کو اس سال 1,41,000 بیتوں کی توفیق ملی، 43 نئی جماعتیں بنی ہیں، 72 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا ہے۔ جماعت احمدیہ غانا کو 47,000 سے زائد بیتوں کی توفیق ملی ہے، 10 مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے، 14 مقامات پر جماعتیں قائم ہوئی ہیں۔ مالی میں 94,000 بیتیں ہوئی ہیں، 101 نئے مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا ہے، 35 نئی جماعتیں بنی ہیں۔ بورکینا فاسو میں 23,265 لوگ دوران سال احمدیت میں داخل ہوئے، 69 مقامات پر احمدیت کا نفوذ ہوا اور 42 نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ آئیوری کوسٹ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 10,700 بیتیں ہوئیں اور 28 مقامات پر پہلی بار احمدیت کا نفوذ ہوا۔ سینیگال کو اس سال 35,000 سے اوپر بیتوں کی توفیق ملی۔ جماعت احمدیہ بینن کو اس سال 21,000 سے زائد بیتوں کی توفیق ملی۔ جماعت نائجر کو اس سال 15,000 سے زائد بیتوں کی توفیق ملی۔ یوگنڈا کو اس سال 5,000 سے زائد بیتوں کی توفیق ملی۔ 16 مقامات پر نئے جماعت کا نفوذ ہوا ہے یہاں۔ کینیا کو اس سال 3,793 بیتوں اور صومالیہ میں 140 کے حصول کی توفیق ملی۔ ایتھوپیا میں 111 بیتیں ہوئیں۔ اس سال سیرالیون کو 31,600 بیتوں کی توفیق ملی اور 125 نئی جماعتیں بنی ہیں۔ کانگو برازیل کو دوران سال 10,000 نئی بیتیں حاصل ہوئیں۔ ہندوستان میں اس سال 2,895 بیتیں ہوئیں اور 15 ائمہ اور مساجد اور ایک مفتی صاحب نے بھی احمدیت قبول کی اور اللہ کے فضل سے ایمان پہ اور اخلاص سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ تمام ممالک جہاں بیتیں ہو رہی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ نومبئین سے رابطے کے ساتھ ساتھ جن سے پچھلے رابطے قائم کر رہے ہیں ان کو رابطوں کو مضبوط تر کرنا ہے اور ایک لمحے کے لیے بھی ان سے نظریں نہیں اٹھانی۔ بیتوں کے دوران بعض واقعات، امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ لاہور کی 2 مساجد میں ہونے والی شہادتوں کو جماعت احمدیہ بینن میں جہاں جہاں ایم ٹی اے کی سہولت موجود تھی عوام نے دیکھا، اور بعض جگہوں پر احمدی غیر احمدی عیسائی بھی رو رہے تھے۔ پوبے ریجن کے مبلغ سلسلہ کیسر محمود طاہر بتاتے ہیں کہ اس کے اگلے دن ان کے ریجنل صدران کی میٹنگ تھی۔ اس دن تمام جماعتوں کے صدران نے کہا کہ ہمیں بتائیں ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ ان سب کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور بعض نومبائن نے تو جذبات میں آ کر کہا کہ ہمیں بھی انتقام لینا چاہیے، جس پر انہوں کو بتایا میرا کہ انہوں نے کہا ارشادات سنائے گئے کہ حضور نے صبر اور دعاؤں کی طرف توجہ دلائی ہے، یہی ہمارا انتقام ہے۔ انہی دنوں کچھ عرصے سے ایک عیسائی آدیچے قادیو صاحب ہمارے لوکل معلم کے زیر تبلیغ چلے آ رہے تھے۔ تمام دلائل سننے کے بعد بھی ماننے کو نہیں آتے تھے۔ اس واقعہ کو جب انہوں نے سنا اور ٹی وی پر دیکھا اور پھر میرا خطبہ سنا کہ ہم نے صبر کرنا ہے اور دعائیں کرنی ہیں، تو بے اختیار اس نے کہا یہ کام ایک سچی جماعت کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی لمحے اس نے بیعت کر لی۔ بینن کے شمال مشرق کے ایک شہر وسیلہ میں ہمارے لوکل مشنری علیو حسینی صاحب وہاں کے ریجنل ریڈیو پر ہفتہ وار تبلیغ کرتے ہیں۔ 28 جون 2010 کو ریڈیو پر تبلیغ جاری تھی کہ فون آنے شروع ہوئے کہ امام صاحب آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، دیکھتے نہیں کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے اور فصلیں سڑ گئی ہیں، جل رہی ہیں، اب تو جانور بھی بھوکے رہنے لگے ہیں، آپ لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو دعا کر کے بارش کیوں نہیں برسوا لیتے؟ عالیو صاحب بیان کرتے ہیں کہ ریڈیو پر تبلیغ کے دوران میں نے اعلان کیا کہ قحط سالی عوام کی شامت اعمال ہوتی ہے
اور قرآن کریم میں لکھا ہے کہ جو لوگ خدائے رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں وہ ان پر بارش برساتا ہے۔ تو میں عوام کو اس طرح بلاتا ہوں کہ آؤ سارے مل کر اپنی اپنی جگہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور بارش کے نزول کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ریڈیو پر ہی میں نے دعائے مغفرت اور دعائے استسقاء کی اور بارش برسنے کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، موسلادھار بارش ہوئی اور جل تھل ہو گیا۔ اس رحمت خداوندی کے نشان کے ظہور کے بعد اس علاقے میں فضل تعالیٰ 700 بیتیں ہوئی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی قادیان دارالمان نعرہ تکبیر۔ ضیاء اللہ ظفر صاحب مربی سلسلہ لونسار سیرالیون بیان کرتے ہیں کہ جلسہ سیرالیون کے بعد ایک گاؤں میں تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں جلسے میں شامل ہونے والے دوست سلیمان کمارا نے جب بیعت کی تو خاکسار نے استفسار کیا کہ آپ نے ایسی کیا بات دیکھی جس کی بنا پر آپ احمدیت قبول کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں اس بار جب جلسے پہ شامل ہوا تو میں نے وہاں ایسی باتیں دیکھیں دنیا کے میلوں ٹھیلوں میں نہیں پائی جاتی۔ اتنے سارے لوگ صبح نماز تہجد باجماعت ادا کرتے ہیں، جلسے کا انتظام غیر معمولی تھا، اتنے سب افراد کو وافر کھانا دینا، پانی مہیا کرنا، بہترین رہائش مہیا کرنا، علاوہ ازیں اتنے تمام لوگوں کا پورے سکون سے بیٹھ کر سارے پروگرام کو سننا، ایسے امور تھے جنہوں نے میرا دل کھینچ لیا اور میں بیعت کیے بنا رہ نہیں سکا۔ ناصر محمود صاحب کینیا سے لکھتے ہیں کہ فیونزو نامی گاؤں میں کافی عرصے سے ایک چھوٹی سی جماعت قائم ہے۔ اس جگہ پر بھی دوران سال ایک تبلیغی میٹنگ رکھی گئی۔ یہ علاقہ بھی کافی دور واقع ہے۔ جب یہاں تبلیغی جلسہ کرنے کا پروگرام بنا تو وہ شدید بارشوں کے دن تھے اور اس دن بھی مسلسل رات سے بارش ہو رہی تھی۔ صبح جب ہم مشن ہاؤس سے اس جگہ کے لیے نکلے تو خاکسار اور وفد میں موجود احباب کو تشویش لاحق تھی کہ شاید آج جلسہ نہ ہو سکے، مگر طے یہی پایا کہ اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود مدد فرمائے گا۔ سارا راستہ شدید بارش جاری رہی جس کی وجہ سے راستہ میں شدید پھسلن اور کیچڑ تھا۔ خاکسار کے ساتھ موجود بعض احباب جنہوں نے یہ راستہ پہلے نہیں دیکھا تھا اس بات کا اظہار کیا کہ اس راستہ پر تو عام حالات میں سفر کرنا ممکن نہیں ہے، کجا یہ ہے کہ یہاں شدید بارش ہے۔ بہرحال ہم وہاں پہنچ گئے منزل تک اور خوشی یہ ہوئی، جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو جس کو دیکھ کر ان کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ حیرت اس بات کی کہ بعض دفعہ عام حالات اور دنوں کے بھی اس قدر لوگ تبلیغی جلسوں میں حاضر نہیں ہوتے جس قدر اس شدید خراب موسم میں بھی موجود تھے، اور خوشی اس بات کی کہ سب آج وقت کے امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام سننے کے لیے موجود ہیں۔ وہاں اس طرح جذبے سے لوگ آئے۔ روایہ اساتذہ کے ذریعے قبول احمدیت ایک دو واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ امیر صاحب بورکینا فاسو لکھتے ہیں کہ درابو الحسن معلم جدگوس لکھتے ہیں کہ خاکسار جب ایک گاؤں وروکون میں تبلیغ کے لیے اس سلسلے میں گیا تو رات کو تبلیغ کی تمام اختلافی مسائل کے بعد ان کو جماعت کا نظام بتانے لگا اور خلیفہ وقت کا بتایا تو امام وانی سعید صاحب نے مجھے روکا اور کہا کہ آپ نے خلیفہ کا لفظ بولا ہے، میں آپ کو اپنا ایک خواب سنانا چاہتا ہوں جو کہ آج تعبیر ہو کر میرے سامنے آیا ہے۔ یہ خواب کافی عرصے پہلے دیکھا ہے لیکن میں نے کسی کو نہیں سنایا۔ جب آپ نے لفظ خلیفہ بولا ہے تو مجھے اپنی خواب یاد آ گئی ہے۔ خواب میں دیکھا کہ خلیفہ وقت آئے ہیں اور ہم تمام لوگ گاؤں کے سوئے ہوئے ہیں اور خلیفہ وقت کھڑے ہیں اور لوگوں کو اٹھا رہے ہیں اور میں نیند سے اسی حالت میں بیدار ہو جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گاؤں بہت دور جنگل میں ہے، یہاں کوئی بھی تبلیغ کے لیے نہیں آتا، صرف آپ ہی ہیں جو آئے ہیں۔ مولم صاحب نے ان کو بتایا کہ اس وقت دنیا میں یہ نعمت خلیفہ وقت کی صرف جماعت احمدیہ کے پاس ہے۔ ایک خلیفہ ہے جو دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے، وہ آپ کھڑے ہیں اور آپ سوئے ہوئے لوگوں کو جگا رہے ہیں۔ الحمدللہ اس خواب کی بدولت امام صاحب 225 افراد امام سمیت 225 افراد جماعت میں شامل ہوئے۔
صاحب بکینا فاسو لکھتے ہیں کہ لیو ریجن کے ایک دوست بارے عثمان صاحب نے بیان کیا کہ میں احمدیت کا شدید مخالف تھا، اور جب لوگ احمدیت کے خلاف تبلیغ کرتے تھے مجھے اچھا لگتا تھا۔ جب ریڈیو اسلامک احمدیہ لیو شروع ہوا تو میں اپنی نفرت کی وجہ سے ریڈیو نہ سنتا تھا، اور جب ایک دن پتہ چلا کہ ریڈیو کا اینٹینا گر گیا تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، دیکھا جھوٹ تھا اس لیے ان کے ریڈیو کا اینٹینا گر گیا ہے۔ وہاں بڑا طوفان آیا تھا۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو خواب میں ایک آدمی بالکل سفید لباس میں نظر آیا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرشتہ ہے۔ پھر اس فرشتے نے کہا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ احمدیہ ریڈیو کا اینٹینا جھوٹا ہونے کی وجہ سے گرا ہے، یہ غلط بات ہے، یہ لوگ منافق ہیں۔ خدا تعالیٰ بہت جلد اس سے بہتر اینٹینا لے آئے گا۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، سچائی صرف احمدیت ہی میں ہے۔ پھر میں نے اس فرشتے سے پوچھا کہ میں سچائی کو کس طرح جان سکتا ہوں؟ اس فرشتے نے کہا کہ صرف ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کو پکڑ لو۔ پھر میں بیدار ہو گیا۔ اس خواب کے بعد کوئی شک احمدیت کی سچائی میں باقی نہیں رہ گیا۔ ابھی اس خواب کے بعد چند ہی نہیں گزرے تھے کہ ریڈیو احمدیت کا پیغام سنا، اور اس میں بار بار ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا ذکر آ رہا تھا۔ دراصل یہ خطبے کا ترجمہ نشر ہو رہا تھا جو اس نے سنا۔ چنانچہ اس کے بعد بارے عثمان صاحب آئے اور اپنے تمام سوالوں کا جواب پا کر بہت خوش ہوئے، اور پھر مجھے بھی انہوں نے ٹی وی پر دیکھا اور کہا کہ بس میں آپ کے ساتھ ہوں اور بیعت کرتا ہوں۔ دعا کریں کہ جب میں اگلی دفعہ آؤں تو میرا پورا گاؤں احمدیت میں داخل ہو چکا ہو۔ احمدیت حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت امیر المومنین خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر۔ بینین سے مبلغ لکھتے ہیں کہ نومبر 2009 میں ہمارے لوکل مشنری حسینی عالیہ صاحب وسیلہ ریجن کے گاؤں واقع میں تبلیغ کی غرض سے گئے۔ تبلیغ جاری تھی کہ آدمی محمد نامی صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھہرو، میں تمہیں اپنی خواب بتاتا ہوں جو چند دن ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا مجمع ہے، خوبصورت سٹیج ہے اور ایک روحانی ماحول ہے، اور ہر لمحہ رب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ بڑا مجمع افریقیوں کا ہے، لیکن چند ایک وائٹ سفید فام آدمی بھی ہیں، اور جو تم باتیں کر رہے ہو ایسی ہی وہاں بھی بار بار آ کر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ خدا کی حقیقت بتاتے ہیں اور اصل مذہب کی پہچان کروا رہے ہیں۔ خواب سنانے کے بعد کہنے لگے کہ باتیں تو تمہاری ویسی ہیں مگر نظارہ وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ اس پر ہمارے لوکل مشنری نے اسے کہا کہ 20-25 دن کے بعد 18 دسمبر کو ہمارا جلسہ ہے 2009 میں، وہ آ کر اٹینڈ کرو۔ چنانچہ اس پہ پروگرام وہ شامل ہوئے، اور پہلے دن گزرا تھا کہ شام کو بڑے جذباتی ہو کر آئے اور روتے ہوئے بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گئے کہ یہی نظارہ میں نے دیکھا تھا، اور 230 مزید بیعتیں بھی اس گاؤں سے ملیں۔ کولنجیا سے 15 کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے مالک میں۔ فی الحال کونی صاحب ایک شخص ڈومبیا عبدو دومبیا مشن ہاؤس آئے، اور اس نے بتایا کہ میں احمدیوں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا، لیکن کل رات میں خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں اور آپ نے فرمایا احمدی سچے ہیں، اور میری آنکھ کھل گئی، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور اپنی فیملی سمیت 31 افراد کے ساتھ احمدیت میں داخل ہوتا ہوں اور تمام چندہ جات میں شامل ہونے کا وعدہ کرتا ہوں۔